بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ کانگو کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 450 مریض شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,04,641 ہو گئی ہے۔ قطر نے یمن کے وزیر اعظم کی جانب سے یمن کی جنگ میں قطر کے ملوث ہونے کے الزام کی سختی سے تردید کی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ کانگو کے صدر ڈینس ساسو گوئسو کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ کے حوالے سے تعاون کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس کے دوران کابینہ نے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرنے والے ملازمین کی ان کے اداروں میں حاضری میں کمی سے متعلق اپنے فیصلے میں ترمیم کی ہے۔ کابینہ کے فیصلے کے مطابق 80% ملازمین کو اپنے اداروں میں کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ باقی ملازمین گھروں میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے اپنے اس فیصلے میں بھی ترمیم کی ہے جس میں ہیلتھ فیسلٹیز میں میڈیکل سروسز کو وقتی طور پر سٹاپ کر دیا گیا تھا۔ اب یہ سروسز 80% مہیا کی جائیں گی، جبکہ ایمرجنسی سروسز حسب معمول بحال رہیں گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے جمہوریہ ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت پیٹر زیجارٹو کی جانب سے ایک کال موصول ہوئی ہے۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور خالد بن محمد العطیہ سے امریکہ کی ایئر فورسز کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل گریگری نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور فوجی شعبے میں تعاون سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ قطر کے امیری گارڈ کے کمانڈر میجر جنرل حزہ بن خلیل الشہناوی سے قطر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفارت خانے کے ڈیفنس اٹیچی کوموڈور ثاقب الیاس نے ملاقات کی ہے۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے، خاص طور پر فوجی شعبے میں تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے ایندھن سعد بن شرید الکاوی سے ویڈیو کانفرنس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہنگری کے وزیر خارجہ اور تجارت نے بات چیت کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور ایندھن کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے معاملات زیر بحث آئے۔ وزارت خارجہ نے یمن کی جنگ میں قطر کے ملوث ہونے کی خبر پر انتہائی حیرت کا اظہار کیا ہے اور اس غلط اور بے بنیاد الزام کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے یکسر ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یمن کے وزیر اعظم نے الزام عائد کیا ہے کہ حکومت قطر مبینہ طور پر یمن میں حوثی تحریک کی حمایت کرتی ہے اور اسے امداد فراہم کر رہی ہے۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان لولو الخاطر نے کہا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کی وبا کا پیک ٹائم گزر گیا ہے۔ امریکی فارن پالیسی میگزین کے زیر انتظام ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد کیے گئے ایک سمپوزیم میں تقریر کرتے ہوئے معاون وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کے اندر کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے۔ مذکورہ سمپوزیم کا عنوان تھا عالمی بحالی میں خواتین کی قیادت کا کردار۔ قطر ایئر ویز نے قطر کا غیر اخلاقی اور ظالمانہ محاصرہ کرنے والے ممالک کے خلاف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے تحت $5 بلین ہرجانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ریاست قطر کا کہنا ہے کہ چونکہ ان ملکوں نے قطر کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور اپنی منڈیوں تک رسائی منقطع کر دی ہے، اس لیے انہیں یہ ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 441 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 450 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,04,641 ہو گئی۔ وزارت نے اسی دوران میں 3 افراد کے کورونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اب 15 ملین کے قریب ہو چکی ہے، جن میں سے تقریباً 8.5 ملین لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 6,16,000 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کی آبادی کا تقریباً چوتھائی حصہ کورونا وائرس سے متاثر ہوا ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ایمرجنسی پروگرام کے نگران مائک ریان نے کہا ہے کہ بالکان ریاستوں اور جنوبی یورپ میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ افریقی ممالک میں اس وقت کورونا وائرس کے 7,51,000 کیسز سامنے آئے ہیں اور 16,000 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 4,07,461 لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میکسیکو میں قطر کے سفارت خانے نے میڈیکل ایڈ کی شپمنٹ میکسیکو کی حکومت کے حوالے کر دی ہے۔ اس شپمنٹ میں حفاظتی میڈیکل ایکوپمنٹ اور سپلائز شامل ہیں، جن کی مجموعی مالیت $2 لاکھ ہے۔ یہ میڈیکل شپمنٹ جو قطر چیریٹی کی سرپرستی میں فراہم کی گئی ہے، میکسیکو کے خارجہ امور کے سیکرٹری کے حوالے کی گئی۔ اس موقع پر میکسیکو کے خارجہ امور کے سیکرٹری مارسیلو اور میکسیکو میں قطر کے سفیر محمد بن جاسم الکواری بھی موجود تھے۔ مارسیلو نے کورونا وائرس کی وبا کے ان حالات میں میکسیکو کی امداد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں کے 2 طرفہ تعلقات کی تعریف کی۔ قطر کے سفیر محمد بن جاسم الکواری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طبی امداد کی فراہمی کا مقصد میکسیکو کے صحت کے شعبے کی سپورٹ میں اضافہ کرنا ہے، جو اس وقت کورونا وائرس کی وبا سے متاثر ہوا ہے۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کلن نے کہا ہے کہ ترکی لیبیا کی تقسیم کی شدید مخالفت کرتا ہے۔ CNN ٹیلی ویژن چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ترکی کی حکومت لیبیا کی اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ حکومت کی حمایت برابر جاری رکھے گی۔ دریں اثنا امریکی وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے علاقائی اور سیکیورٹی کے معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ ان معاملات میں لیبیا میں غیر ملکی فورسز کی واپسی پر عمل کرتے ہوئے لیبیا میں جنگ بندی کے بارے میں بھی غور کیا گیا۔ کابل سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق افغانستان کے مختلف حصوں میں سرکاری فوج اور طالبان جنگجوؤں کے مابین مسلسل جھڑپیں جاری ہیں۔ تازہ ترین جھڑپیں جنوبی صوبے قندھار اور زابل میں ہوئی ہیں، جن کے دوران وزارت دفاع کے مطابق کم از کم 50 طالبان جنگجوؤں کے مارے جانے کی خبر ملی ہے۔ ادھر طالبان کا کہنا ہے کہ ان کے ایک خودکش بمبار نے فوج کی ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 50 کے قریب فوجی ہلاک اور زخمی ہو جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ کم از کم 8 فوجی مارے گئے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق روس اور ترکی نے لیبیا کے اندر طویل عرصے کے لیے پائیدار جنگ بندی کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ روس مصر اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ساتھ مشرقی لیبیا میں حکومت مخالف باغی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کی حمایت کرتا ہے، جن کے جنگجو لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی فوج کے ساتھ لڑائی جاری رکھے ہوئے۔ ترکی لیبیا کی حکومت کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی حکومت نے چین سے کہا ہے کہ وہ 3 روز کے اندر ہیوسٹن میں اپنا قونصلیٹ بند کر دے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے حکومت کے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ امریکی خفیہ معلومات کے تحفظ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی امریکی فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے اور جوابی کارروائی کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف اقدامات کی ایک اور مثال ہے۔ ترجمان نے امریکی حکومت سے اس فیصلے کو واپس لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت کو چاہیے کہ وہ چین کو اس معاملے میں جوابی کارروائی پر مجبور نہ کرے۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو جمہوریہ کانگو کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔